میں مانا پھر کرتا ہوں اور پھر یہ بات عرض کرتا ہوں جو لکھوائی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اچھا آپ ذرا یہ بات ساتھی بتا دیں، وہ مثال پچھلی سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری طرف دیکھ لیں، اب نیچے نہ دیکھیے گا مہربانی۔ الماری ہے تاک جانا ہے، اس کے اندر چراغ پڑا ہوا ہے، جگہ زیادہ روشن ہوگی۔ کھلے میدان میں ہوتا روشنی پھیل جاتی، اس کی کم ہو جاتی۔ اور پھر چراغ ہے شیشے کے اندر، اور زیادہ روشنی پھیلے گی وہاں۔ پھر شیشہ میلا بھی نہیں ہے، ستارے کی طرح صاف شفاف چمکنے والا شیشہ ہے، اور زیادہ روشنی پھیلے گی۔ پھر اس چراغ میں تیل گندا مندہ نہیں ہے، تیل بھی زیتون کا ہے، صاف شفاف، اور زیتون بھی عام نہیں، درمیان کے اندر زیتون ہے۔ سورج چڑھتا ہے اس کو دھوپ لگتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے زیتون کے درخت کو دھوپ لگتی ہے، اور زیتون کے درخت کو جتنی زیادہ دھوپ لگے اس کا تیل اتنا زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اتنا صاف و شفاف تیل ہے کہ خود بخود جلنے کے قریب ہے، اور اگر اس کو آگ دکھا دو، تیلی لگا دو ماچس والی، لیٹر کی آگ دکھا دو، جب بھڑک اٹھے تو کتنا اس جگہ کو زیادہ روشن کر دے گا۔ اب جو میں نے جملہ لکھوایا ہے ساتھی حاشیے کو دیکھیں، نور کا فاعل اللہ، نور سے مراد قرآن و سنت، قرآن و سنت کو ڈالنے والا اللہ ہے، لیکن کہاں ڈالا؟ مشکاہ سے مراد مومن کا سینہ، اللہ نے سینے میں قرآن و سنت کا نور ڈالا ہے، لیکن سینہ صرف سینہ نہ، اس سینے کے اندر دل ہے، دل چراغ میں ہے، دل شیشے کے اندر ہے وہ چراغ، یعنی مومن کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ دل میں ہے، دل سینے میں ہے۔ قرآن و سنت کا جو نور ہے وہ دل میں ہے اور دل سینے میں ہے۔ زیتون سے مراد مومن کا جسم، اور تیل سے مراد موحد کی ہر ادا میں قرآن و سنت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ اٹھے گا بیٹھے گا سنت کی جھلکی نظر آئے گی، اللہ کی توحید کی جھلک نظر آئے گی۔ اور پھر جب یہ دل والا عقیدہ، عمل تو مومن کر رہا ہے، اس کے ہر عمل سے قرآن و سنت کی جھلک نظر آتی ہے، اور اگر یہ دل والا عقیدہ عمل کے ساتھ ساتھ مومن بیان کرنا شروع کر دے تو نور علی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے اللہ کریم اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے جو ضدی نہ ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا رہتا ہے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مثال بھی مناسب موقع کی ہوتی ہے، اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میں نے اس کا آپ کو جملہ لکھوا دیا، جملے کو دیکھیں ذرا سارے دوست۔ مثالوں کا بیان عام لوگوں یعنی ہر ایک کے لیے ہے، مثالیں تو سب کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، یہ ہے ہدایت عامہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ ہے ہدایت خاصہ۔ مثالیں اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، مان لیں، عمل کریں، قرآن و سنت پر آ جائیں، شرک چھوڑ دیں، لیکن ہدایت جن کو ملتی ہے، جن کی قسمت میں ہو، یہ خاص ہدایت ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سامنے مولانا جملہ اس کا لکھ لیں۔ اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے،
اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے، تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ لکیر لگا دیں، ایک اور جملہ اسی آیت کا لکھ لیں، دعوی توحید پر دلیل نقلی۔ ان لوگوں سے جو صرف اللہ کو سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا مان کر پکارتے ہیں، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب دو جملے یہ سن لیں، پھر میں آیت کو حل کروں۔ فی بیوت اذن اللہ کا ایک جملہ آپ کو لکھوایا، اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ دوسرا جملہ آپ کو لکھوایا، یہ دلیل نقلی ہے دعوی توحید پر، اللہ نے نقل پیش کی ہے بات بنوانے کے لیے، ان سے نقل پیش کی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، یہ اللہ کو مان کر اللہ کی پکار کرتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ان سے اللہ دلیل نقلی بیان کر رہا ہے۔ علماء کرام غور کریں۔ اب ذرا میں ترکیب عرض کرتا ہوں آیت کی۔ فی بیوت اذن اللہ، یہ ہے خبر مقدم، اور اگلی آیت میں ہے نا رجالن، یہ ہے مبتدا مؤخر۔ اب فی بیوتن کے اندر جو بیوت ہے یہ موصوف ہے، اور اذن اللہ یہ آگے جملہ صفت ہے۔ بیوتن موصوف ہے، آگے اذن اللہ ان ترفع، یہ اس کا جملہ صفت ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، میں معنی کر رہا ہوں لیکن اس کے اوپر ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں باقی ساتھیوں کو، فی بیوت اذن اللہ کے اوپر۔ اس آیت میں اہل نور اور اہل ہدایت کا ذکر لکھیں، حال لکھیں، حالت لکھیں، جو بھی لکھیں ایک ہی بات ہے، اس میں اہل نور و اہل ہدایت کا حال۔ فی بیوتن، یہ نقلی دلیل ہے، اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں، معنی پر غور کیجئے گا، مشکل جگہ ہے۔ ایسے گھروں میں، کون سے گھر؟ اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے۔ اذن سے، اذن سے مراد امر ہے مولانا، حکم، المراد منہ الامر، حکم۔ ایسے گھروں میں کہ حکم دیا اللہ کریم نے، ان ترفع، کہ تعظیم کی جائے، ترفع بمعنی تعظم، بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام،
اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب ترفع بلند کرنے سے یہ مراد نہیں ہے اللہ کا نام بلند کیا جائے، بے مسجد کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیا بس یہ بلندی سے مراد تعظیم ہے، ترفع پر لکھ لیں یعنی تعظیم۔ ایسے گھروں میں کہ حکم دیا اللہ نے ان ترفع کہ تعظیم کی جائے اللہ کے نام کی، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، توحید والا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، داتا ہے، عالم الغیب ہے، یہ ذکر کیا جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے ان گھروں میں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، پاکیاں بیان کرتے ہیں اللہ کریم کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام۔ اب میں ذرا پیچھے سے معنی کرنے لگا ہوں، ساتھی غور کریں۔ یسبح لہ فی، اب میں پیچھے سے جاؤں گا، خیال کیجئے گا۔ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کریم کے لیے، پاکیاں بیان کرتے ہیں اللہ کریم کے لیے، فی ان گھروں میں صبح اور شام۔ کون سے گھر؟ جن گھروں میں فی بیوتن، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں صبح و شام، ان گھروں میں کون سے گھر؟ فی بیوتن، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کی تعظیم کی جائے اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام۔ جن گھروں کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کا توحید والا نام بیان کیا جائے، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کریم کی ان گھروں میں صبح۔ کون تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں؟ رجال، وہ مرد تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ یسبح کا فاعل ہے مولانا، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کریم کی۔ وحدہ لا شریک کہتے ہیں اللہ کو ایسے مرد کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہیں غافل کرتی ان مردوں کو تجارت، ولا بیع اور نہ فروخت۔ تجارت ان کے نیچے لکھے خرید، بیع ان کے نیچے فروخت، خرید و فروخت، نہیں غافل کرتی ان مردوں کو ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ خرید و فروخت ان کو نہیں غافل کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے۔ خرید و فروخت ان کو نہیں غافل کرتی، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے۔ میں پیچھے سے اب جاؤں گا، ذرا خیال کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اب مہربانی کریں نا ذرا دوست، ایک شفقت کریں، ایتاء زکوٰۃ پر انگلی رکھے اور پیچھے انگلی چلانی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، خرید و فروخت لا تلم، ان کو غافل نہیں کرتی۔ پھر میں پیچھے سے کر رہا ہوں منع۔ زکوٰۃ دینے سے، نماز قائم کرنے سے، اللہ کی یاد سے، تجارت ولا بے، خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ کن کو؟ ایسے مرد جن کو خرید و فروخت، اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے مرد یسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح اور شام۔ کون سے گھروں میں تسبیح بیان کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھ کر جملہ ساتھی سن لیں۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، ان لوگوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز دینے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔ یوں نہیں ہے کہ دکان چلاتے رہیں اللہ بھول جائے، کاروبار کرتے رہیں نماز بھول جائے، زندگی کے کاروبار اور نظام میں چلے رہیں اور زکوٰۃ یاد نہ رہے۔ نا، زکوٰۃ بھی ان کو یاد ہے، نماز بھی ان کو یاد ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں مصروف ہیں،
یہ خرید و فروخت، دکانداری، کاروبار، محنت مزدوری، یہ پلازے، یہ دنیا، یہ کوٹھیاں، یہ کاروبار، یہ کھیتی باڑی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ کون سے لوگ؟ ایسے لوگ جن کو یہ چیزیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے مرد، ایسے لوگ موجود ہیں ان گھروں میں موجود ہیں، صبح و شام اللہ کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں، جن گھروں کے اندر اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری عظمت بیان کی جائے اور میں اللہ کریم کی تعظیم کی جائے اور میں اللہ کریم کا توحید والا ذکر کیا جائے۔ کچھ بات سمجھ آئیے دوستوں کو۔ اب میں آپ کو اسی مسجد کی مثال دیتا ہوں۔ اس مسجد کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ میری تعظیم کی جائے، میرا نام بلند کیا جائے۔ نام بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر نام لکھ دیا بس نام بلند ہو گیا۔ اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کی عظمت مانی جائے، اللہ کی عظمت کے ترانے ہوں، اللہ کی عظمت کے گیت ہوں، یذکر فی حسم ہو۔ اس مسجد کے اندر اللہ کریم کی توحید والا ذکر کیا جائے۔ اب اس مسجد کے اندر، جس مسجد میں اللہ نے حکم دیا تھا میری تعظیم ہو، توحید والا ذکر ہو، اس مسجد کے اندر، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس مسجد میں اللہ نے حکم دیا تھا میرا نام بلند کیا جائے، توحید والا ذکر کیا جائے، میری تعظیم کی جائے۔ اس مسجد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، جن لوگوں کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کر سکتی، ان لوگوں کو خرید و فروخت زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس مسجد میں وہ لوگ موجود ہیں اللہ کی تسبیحیں اور پاکیاں بیان کر رہے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا حکم تھا میری تعظیم کی جائے، میرا ذکر کیا جائے۔ واقعی ان مسجدوں کے اندر ایسے لوگ ہیں اور اللہ کی تسبیح اور پاکیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کچھ مقام سمجھ آیا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن یخافون ڈرتے بھی رہتے ہیں، یوماً اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، دھڑک رہے ہوں گے اس میں دل اور آنکھیں، اس دن سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، دھڑک رہے ہوں گے، تتقلب الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے، یعنی دھڑک رہے ہوں گے اس دن میں دل اور آنکھیں۔ چھوٹا سا نیک عمل کر لیا، ہم سمجھ گئے کہ ہم حضرت جنید بغدادی بن گئے ہیں۔ 5 وقت نماز ادا کر لی، ہم نے سمجھا ہم حضرت با یزید بستامی بن گئے ہیں۔ اب دیکھیے آیت کو سارے دوست، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک پیچھے سے جا رہا ہوں، نماز قائم کرتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یسبحوا اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیحیں بیان کرتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، اس کے باوجود بھی یخافون ڈرتے بھی رہتے ہیں اللہ سے، اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ 18واں پارہ کھولیے، سورۃ المومنون کی آیت۔ وَقُلُوبُهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، آیت نمبر 60۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، 312۔ بڑا عجیب انداز ہے مولانا، اس قسم کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں، ذرا غور کریں، اور جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آگے آ رہی ہے۔
ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. آیت مل گئی نا؟ 7 نمبر 7 آپ نے لکھنے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. مشفقون ایک. آگے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. یؤمنون 2. والذین هم بربهم لا یشرکون. لا یشرکون 3. والذین یؤتون 4. وقلوبهم وجلۃ 5. آگے اولئک یسارعون فی الخیرات. یسارعون فی الخیرات 6. وہم لہا سابقون. سابقون 7. اب میں ذرا معنی کرتا ہوں 7 صفتیں، پھر جو جملہ عرض کرنا ہے وہ عرض کروں گا. ان الذین یقیناً وہ لوگ ہم من خشیت ربہم وہ اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. رب کی ہیبت کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک. والذین اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ یؤمنون ایمان رکھنے والے ہیں. 2. والذین اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ لا یشرکون شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں یوتون یفعلون وہ لوگ جو کرتے ہیں ما آتوا جو کام کرنے کے ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ کام کرتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، امانت داری ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے ہیں. وقلوبہم وجلہ اور دل ان کے ڈرنے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ انہم الی ربہم راجعون یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں. وہم لہا سابقون اور وہ نیکیوں کے لیے دوڑ لگانے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں. اب ذرا غور کرنا. اب میں 7 نمبر خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. مشفقون ایک. رب کی ہیبت سے ڈرنے والے. یؤمنون آیتوں کو ماننے والے. لا یشرکون شرک سے بچنے والے. یؤتون جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے والے. قلوبہم وجلہ ان کے دل ڈرنے والے. یسارعون فی الخیرات نیکیوں میں جلدی کرنے والے. سابقون بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے، ایک دوسرے سے نیک کاموں میں آگے نکلنے والے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اب آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئی. حضرت آیت کو دیکھیں ذرا سارے ساتھی. والذین یؤتون ما آتوا وہ لوگ ایماندار موحد یؤتون جو کرتے ہیں ما آتوا جتنے بھی کرنے کے کام ہیں جو کام کرنے کے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وعدے پورے کر رہے ہیں، امانت دار ہیں، موحد ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، روزہ دار ہیں، معتکف ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے. جو کام کرنے کے ہیں یؤتون وہ کرتے ہیں لیکن وہ قلوبہم دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں. میری طرف آپ دیکھیں، مہربانی کریں ساتھی، غور کریں اس بات پر، پھر یہ بات نہیں آئے گی. روزے دار نمازی میں تو گناہ گار ہوں، نالائق ہوں. آپ سارے الحمدللہ اچھے لوگ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئی، سوال کیا. سوال بڑا عجیب ہے، اس سوال پر غور کریں دوست. حضرت جتنے نیکیوں کے کام کرنے کے ہیں وہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. ڈرنا تو ان کو چاہیے تھا جو نیک اعمال نہیں کرتے. سوال بڑا قیمتی ہے. جو نیک اعمال نہیں کرتے بھائی ممتاز، ڈرنا تو ان کو چاہیے تھا. بی بی عائشہ نے کہا، آپ سے سلم سے پوچھا، حدیث پاک میں آیا ہے
جو نماز نہیں پڑھتا ڈرنا اس کو چاہیے، روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، چھوڑے ساری باتیں، کیا کیا بندہ کہے، جو نیک اعمال نہیں کرتا گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ڈرنا تو اس کو چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یوتون ما آتاہو، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں جو کرنے کے کام ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، قلوبہم واجلہ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نیک کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اب کتنے بڑا المیہ ہے کہ جو نیکیاں نہیں کرتے ان کی تو بات چھوڑو، ڈرنا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اس خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اعتکاف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان شریف ہے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، باہر دیکھیں لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، رمضان میں اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے، ہائے ہائے کیا کرے یار، رمضان میں سجدے کی توفیق سے اللہ نے محروم کیا ہوا ہے۔ میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ مالک اور نوکر جا رہے تھے، نوکر نے کہا مالک مسجد سامنے ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، سفری نماز ہے، 2 رکعت پڑھ لوں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، مالک مسجد کے دروازے پر باہر بیٹھ گیا، نوکر اندر چلا گیا، نماز پڑھی، لطف آیا، بڑا دل کو سکون آیا، نوافل شروع کر دیے، 2 رکعت 4 رکعت، مالک انتظار میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو مالک نے ناراض ہو کر کہا بھائی باہر آ، جلدی کر جانا ہے، آتا کیوں نہیں؟ نوکر نے رو کر کہا مالک میں مسجد کے باہر کیسے آؤں، مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ مالک نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تیرے بغیر تو مسجد میں بندہ کوئی نہیں، کس نے تجھے پکڑا ہوا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، جلدی کر باہر آ۔ نوکر نے رو کر کہا مالک مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے، جتنے آپ دوست ہیں میں سمیت گزارش یہ کرنی تھی اس آیت کی روشنی میں، چھوٹی بندہ نیکی کرے، بڑی تو بڑی رہ گئی نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے تو ڈرنا چاہیے اللہ تو قبول کر لے، پتہ نہیں تو نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ بس آئیں گی، فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اسی پر میں نے یہ حوالہ دکھایا، ڈرتے رہتے ہیں، ایتائی زکوٰۃ ادا کی، نماز قائم کی، ذکر اللہ کو یاد کیا، یسبح تسبیح بیان کی، لیکن اس کے باوجود یخافون یوما ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، دھڑک رہے ہوں گے اس دن میں دل اور آنکھیں اور دل پھڑک رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے، اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قیامت میں یہ نیکیاں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ لیجزیہم، حدیث پاک میں آیا، مجھے یاد آ گئی، اتفاقاً ساتھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے دوست، ایک بڑا نیک تھا بہت پرہیزگار، دوسرا بڑا گناہگار تھا۔ تو نیک آدمی اس گناہگار ساتھی کو کہتا رہتا تھا یار نیک اعمال کیا کر، نیکیاں کیا کر، اللہ سے ڈرا کر، گناہ چھوڑ دے۔ وہ بھی ٹرخا جاتا تھا، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہے ہو جی، ٹھیک ہے جی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک روز نیک آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا، روز تجھے سمجھا تھک گیا ہوں تو نہیں مانتا، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ناراض ہو گیا، تو کون ہے قسمیں اٹھانے والا، اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ کریم نے اس نیک کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم بھیج دیا اور گناہگار کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت بھیج دیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پھر معنی کرتا ہوں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں سبق کے آخر میں جو میں دعا مانگتا ہوں یہ الفاظ ضرور پڑھتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول کر لے، اللہ نے قبول نہ کیا تو ہماری تو ساری محنت برباد اور ضائع ہو گئی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، انبیاء علیہ السلام کے اخلاص میں کون شک کر سکتا ہے؟
انبیاء کرام کے اخلاص میں جو شک کرے وہ تو مومن بھی نہیں ہے۔ پہلا پارہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت نمبر 127 ہے، صفحہ 19 آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اونچی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ شریف میں سے، بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بنیادیں تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ انبیاء سے بڑا اخلاص کس میں ہو سکتا ہے؟ اور کام بھی اتنا بڑا اونچا، کعبے کی تعمیر، خانہ کعبے کو دیکھنے سے گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دیکھنے سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، معذور ہے، بار بار طواف نہیں کر سکتا، عمرہ کیا، 7 چکر لگائے، صفا مروہ کی، کسی نے ویل چیئر پر اس کو طواف کرا دیا، ویل چیئر پر صحیح کرا دی، میں مثال دیتا ہوں۔ اب دوسرا بندہ تو فارغ نہیں ہے، بار بار اس کو ویل چیئر پر طواف کرائے یا کندھے پر اٹھا کر طواف کرائے، اب یہ کیا کرے؟ عمرہ تو کر لیا ہے، اگر یہ کعبے شریف کے سامنے بیٹھ کر خالی کعبے کو دیکھتا رہے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، نیکیاں زیادہ ہوتی رہیں گی۔ اب بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتے ہیں، اور جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہماری طرف سے یہ محنت اور یہ عمل، تجھ سے کیوں قبولیت کی درخواست کر رہے ہیں؟ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی تو ہے سننے والا دعاؤں کو اور جاننے والا دلوں کے حالات کو۔ آؤ مولانا، اللہ اللہ، آگے چلیں جی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اس کے نیچے لکھے مولانا اہل نور و اہل ہدایت کا نتیجہ۔ پہلے حال تھا، اب معال ہے، معال کا معنی نتیجہ۔ اب اسی آیت پر 2 لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، یہ اعمال کیوں کرتے ہیں، بس یہ اعمال کیوں کرتے ہیں۔ ذرا پھر میں تکرار کرنے لگا ہوں، یسبحو، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں یہ اعمال کرتے ہیں؟ نتیجہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ کریم بہتر اس سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ احسن ما مما، اصل میں تھا مما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ان کو احسن ما عملوا، بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیے، جو عمل کیے اللہ اسے بہتر بدلہ ان کو عطا کرے، اس لیے یہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور تاکہ زیادہ دے اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے، اس جزائے مذکورہ کے علاوہ اور بھی اللہ ان کو زیادہ عطا کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، علت وجہ اللہ کریم روزیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر شمار کے، بغیر حساب پر لکھنے، یعنی بکثرت، کثرت سے روزیاں دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ،
اس کے اوپر لفظ لکھ لیں والذین کفروا کے اوپر نور سے محروم. بس جو نور سے محروم ہے نا، نور توحید سے، اب ان کا حال سنو. سامنے اب حاشیہ لکھیں اس آیت کے بالکل سامنے والذین کفروا کے جواب شبہ. ایک شبہ تھا، سوال تھا، شک تھا، جواب شبہ کہ مشرکین بھی تو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بس آپ نے جب یہ فرما دیا کہ نماز، زکوٰۃ، اللہ کی یاد، تسبیح وغیرہ یہ وہ موحد لوگ، مومن لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت اچھی جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا اپنے فضل سے، اور ان کو اللہ زیادہ دے گا، تو یہی نیک اعمال تو مشرک بھی کر رہے ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا، مثال سن لیں میری طرف دیکھ کر. اللہ نے فرمایا جو مشرکین نور توحید سے محروم ہیں اور وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، عمرے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ جا رہا ہو نا صحرا میں. اچھا صحرا میں تو ہم نے خیر تجربہ کیا، میں صحرائی علاقے میں پڑھتا رہا ہوں، نور پور تھل کے علاقے میں، بلند تھل کے اندر میں نے سال گزارا، وہاں میں پڑھتا رہا ہوں. تو واقعی وہاں بھی ایسے ہے، اور سخت گرمی ہو نا تو آپ دیکھیں تو سڑک پر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے. یہ جو ہماری سڑک بنی ہوئی ہے، کیسے دور سے بندے کو پانی نظر آتا ہے. بھائی ممتاز، دور سے بندے کو سڑک پر، اگر آپ صحرا کے علاقے میں تجربہ نہیں کر سکے تو سڑک پر بھی ایسے ہوتا ہے. جون جولائی کا مہینہ ہو نا، سخت گرمی اور دھوپ کا وقت ہو، سخت گرمی کا، تو بندہ دور سے دیکھے تو سڑک پر ایسے پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں سراب، اور پنجابی میں کہتے ہیں ہرن چڈور. پانی نظر آئے دور سے. اچھا جب بندہ قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. سڑک پر پانی نظر آ رہا ہے، دھوپ کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، بندہ قریب پہنچا. اب ایک بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے سخت، اس نے سمجھا وہ پانی ہے سامنے، بھاگ کر گیا، وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا. سڑک پر جا رہا ہے، اوئے ہوئے پیاس لگے، یار نلکا وغیرہ تو ہے نہیں، وہ پانی ہے، میں پہنچوں پانی، پہنچا وہاں تو پانی ہے نہیں، وہ تو خالی چمک تھی، وہ تو سراب تھا. اللہ نے فرمایا جو مشرکین نیک اعمال کر رہے ہیں ان کی مثال سراب والی ہے، قیامت میں پہنچیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جی ایک اور حاشیہ آپ کو لکھوا دوں، وہ بھی ضروری ہے. اللہ نے دو مثالیں دی ہیں مشرکین کے اعمال کی، لکھیں جی لکیر لگا کر نہ، الگ حاشیہ انہی آیات کا ہے. مشرکین کے اعمال دو قسم تھے. بذات خود اچھے، مثلا نماز، روزہ، حج. نمبر دو، در حقیقت برے لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے. مثلا درباروں پر ننگا ناچنا وغیرہ. اب آپ یہ حاشیہ میری طرف دیکھ کر سن لیں، پھر دونوں کی مثال آ رہی ہے. مولانا حاشیے کا مطلب سن لیں. مشرکین جو اعمال کرتے ہیں وہ دو قسم ہیں. ایک تو ہیں وہ اچھے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت وغیرہ. ایک ان کی مثال الگ آ رہی ہے.
اور دوسری مشرکین کے اعمال وہ فی نفس ہی برے ہیں، حقیقت میں تو برے، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مثلا اب تو فیس بک کا دور ہے، تو میں نے حضرت شہباز قلندر کا مزار دیکھا ہے، آپ نے تو شاید سنا ہوگا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم حیدرآباد سندھ سے واپس آ رہے تھے، یہ لڑکانے والا جو دوسرا راستہ ہے دادو والا، اس راستے سے، تو ہم نے کہا او اچھا یہ حضرت شہباز قلندر صاحب کا دربار، گاڑی بالکل ساتھ ہے سڑک کے، چلے گئے۔ تو آپ یقین کریں صرف اس دربار پر نہیں، کئی درباروں پر ہم نے دیکھا عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ بالکل پھینکا ہوا ہے، اور پھر ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں اور دھمال ڈال رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، پردہ نہیں ہے، اور لوگ آس پاس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے بہت سے درباروں پر دیکھا، اب کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں، دکھ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ہم جام داتار کے دربار پر پہنچے، نواب شاہ، بہت بڑا قبرستان تھا، درمیان میں دربار تھا، اور لینیں لگی ہوئی تھی جی لوگوں کی۔ اچھا، درختوں کے ساتھ کچھ بندے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے کیا ہیں، بس چیتھڑے تھے، کیا کپڑے تھے ان کے۔ پھر سندھ کی گرمی، شدید دھوپ، اللہ، گرم علاقہ ہے سندھ کا۔ ہم حیران ہو گئے، ان کے پاؤں میں زنجیر ہے اور درختوں کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے رشتہ داروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہفتہ کا ہفتہ یا 10 دن، مہینہ مہینہ، جو ان کو وہاں کھانا دیتے ہیں اور وہ وہیں قضائے حاجت کرتے ہیں۔ بندھے ہوئے جو ہیں تو وہ رشتہ دار یا نوکر وغیرہ اٹھا کر باہر پھینک آتے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ ایک نوجوان تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، گلاب کی طرح وہ سرخ تھا، وہ درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ خیر کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت وہاں کھڑی تھی، تو وہ بوڑھی عورت آ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ تو ہمارے ساتھوں نے اٹھا، وہ تو چونکہ ان کا رواج ہے، انہوں نے دیکھا یہ کوئی مولوی صاحب ہے، یہ وہ، اور ساتھ بھی باقی دیندار بندے علماء ساتھ ہیں، تو اس نے سمجھا بھئی یہ کوئی پیر ہے۔ ہم نے اس کو اٹھایا، ساتھوں نے، بھئی یہ کام نہ کر۔ تو اس نے رو کر کہا بھئی 10 سال ہو گئے میرا بیٹا یہ بندھا ہوا ہے، اور کئی زنجیر جو ہے نا گھس کر ٹوٹ چکے ہیں۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ یہ دربار والا اس کو ٹھیک کرے گا۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو پاگل ہو نا اس کو یہاں آ کر باندھ دو تو یہ دربار والا بابا اس کو جام داتار ٹھیک کرے گا، پھر ہم اس کو کھول کر لے جائیں گے۔ اب اتنی سخت دھوپ ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اور کیکر کے درخت ہیں، انگریزی کیکر۔ اب انگریزی کیکر کا کیا سایہ ہوتا ہے، یا دوسرا کیکر بھی ہے اس کا کیا سایہ ہوتا ہے۔ پھر گرمی، نہ کوئی پنکھا ہے نہ کوئی بجلی ہے۔ پھر وہ کپڑے لکڑیاں لگا کر نہ وہ کپڑا سا اوپر کیا ہوا تھا تاکہ کوئی سایہ وغیرہ ہو۔ تو ویسے کسی صحت مند بندے کو باندھو، وہ 2-3 دن بعد پاگل ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے۔ ایک بندہ تھا بے لباس وہاں بندھا ہوا، اتنا ہمیں دکھ ہوا جس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو نیکی سمجھا ہوا ہے، ثواب سمجھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکین جو اعمال کرتے ہیں وہ 2 قسم ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو اچھے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، روزہ وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں ان کے اعمال جو ہیں تو برے لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مزاروں پر ناچنا گانا، یہ وہاں پر ڈانس کرنا، ننگے ہو کر معاذ اللہ بے پردہ ہو کر، ہیں تو یہ برے اعمال، لیکن مشرکین ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ دونوں کی مثال آ رہی ہے الگ الگ۔ اب دیکھیں پہلے مشرکین کے اعمال کون سے ہیں، آپ نے بتانا ہے کون سے اعمال اچھے، ان کی مثال سنیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے توحید کا انکار کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، اعمالہم، ان کے نیک اعمال، اعمالہم کے نیچے لکھے نیک،
ان کے نیک اعمال کسرابن مثل چمکتی ہوئی ریت کے ہیں. سراب چمکتی ہوئی ریت، دور سے پانی نظر آتا ہے. کسرابن ان کے نیک اعمال مثل چمکتی ہوئی ریت کے ہیں. اچھا ریت کہاں پر ہے؟ بکیتن چٹیل میدان میں. چٹیل میدان میں ریت ہے چمکتی ہوئی. یا سب ہو ظمآن ہو، خیال کرتے اس کو پیاسا بندہ. مان پانی، خیال کرتے اس کو پیاسا بندہ. ظمآن خیال کرتے اس کو پیاسا بندہ. مان پانی، او تو پانی ہے سامنے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ تو ریت چمک رہی ہے میدان کے اندر. بھاگتا ہے اس کی طرف، دوڑتے اس کی طرف. حتی اذا جاؤں، یہاں تک کہ جب وہ پیاسا بندہ پہنچتا ہے اس کے پاس. لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کوئی چیز، کوئی چیز نہیں پاتا. ریت تو ہوتی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا جو وہ سمجھ رہا تھا. یہاں تک کہ اذا جاؤں، جب آتا ہے اس کے پاس. لم یجد شیئا، نہیں پاتا اس کو کوئی چیز. پانی تھا، اب ہانا ہی نہیں کرتے. پانی تھا، وہ سمجھ کیا رہا تھا؟ پانی. لیکن وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کوئی چیز جو وہ سمجھ رہا تھا وہ پانی نہیں ہوتا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پا لیتے اللہ کریم کو اس کے نزدیک. اس پر لکھ لیں یعنی موت. موت آ جاتی ہے. اوہو ادھر پانی ہے جی، ادھر بھاگا، پہنچا تو پانی نہیں ہے، ریت ہے. اوہو پیاس لے، ادھر بھاگا، پہنچا تو پانی نہیں ہے، ریت ہے. جو وہ سمجھ رہا تھا پانی نہیں ہوتا. اسی طرح بھاگتے بھاگتے پانی کے پیچھے موت آ جاتی ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پا لیتے اللہ کریم کو اس کے پاس. یعنی موت آ جاتی ہے، اللہ کی تقدیر کو پا لیتا ہے. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پس پورا پورا چکا دیتے اللہ اس کو اس کا حساب. اللہ پورا پورا چکا دیتے اس کو حساب. نیچے لکھیں یعنی عمر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی عمر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. میعاد آ جائیں جب. میری طرف دیکھیں، میں مثال کو فٹ کروں، نیچے نہ دیکھیں سارے احباب، مہربانی کریں، مستورات غور کریں ہماری مائیں بہنیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا بندیال کا، روزے والا. اگر ذہن میں ہے تو پھر سنا دیتا ہوں نئے ساتھیوں کو. ہمارے جو جماعت کے بڑے مایا ناز مبلغ ہیں، شاہ سوار میدان خطابت حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدہ، ان کے جو چچا جان تھے استاد العلماء اور بحر العلوم حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. فاصل دیوبند تھے اور بہت ہی بڑے عالم تھے بڑے مذاقی. تو مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیٹھے تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا. روزہ افطار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک دیہاتی بندہ، جٹ بندہ، زمینوں پر سے کام کر کے آ رہا تھا. تو اس دور میں اتنی نفرت نہیں تھی جیسے آج کل نفرت پھیلی ہوئی ہے. وہ تھا دوسرے مسلک کا، شرک کرنے والا تھا. استاد جی بڑے تھک گئے ہیں، آج تو بڑی پیاس لگی ہے، بڑا گرمیوں کا روزہ ہے. گرمیوں میں روزے ہوتے تھے اور بڑی تکلیف ہوئے. مولانا عبد الکریم صاحب نے اپنے شاگردوں کو فرمایا جو طالب علم تھے، بیٹا پانی لے آؤ. تو بڑا سارا کولا کٹورا، بڑا مٹی کے ہوتے تھے اس وقت بڑے بڑے پیالے، اس کو کولا کہتے ہیں، کولی کہتے ہیں. تو وہ طالب علم بڑا سانا وہ پیالہ بھر کرنا پانی کا لے آیا. حضرت نے فرمایا اس کو میں پیو. نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے. پیو. حضرت میرا تو روزہ. فرمایا میں ذمہ دار ہوں تمہارے روزے کا، پیو. اس نے کہا اتنے بڑے عالم ہیں اور ذمہ دار، اس نے پانی پی لیا. بڑا مزہ آیا، پانی چلا گیا. طالب علموں نے کہا استاد جی آپ نے عجیب کام کیا ہے، اللہ کے بندے آپ نے اس کا روزہ توڑوا دیا. تھوڑی دیر باقی تھی. مولانا عبد الکریم سے مرحمت اللہ فرمایا مشرک کا کیا روزہ ہے، سارا دن بیچارہ بھوکا پیاسا مر رہا تھا. مشرک روزہ رکھے تو کیا، جو نہ رکھے تو.
سارا دن بیچارہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا میری طرف دیکھے، میں مثال کو فٹ کروں، جو مشرک لوگ توحید کا انکار کرنے والے نیک اعمال کر رہے ہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ وہ فلاں فلاں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بندے کو میدان میں ریت چمکتی ہوئی پانی معلوم ہوتا ہے، پیاسا بندہ بھاگ کر جاتا ہے، پہنچتے وہاں پانی نہیں ہوتا، ریت ہی ریت ہوتی ہے، او ہو مرتا ہوں، وہ پانی نظر آ رہا ہے، لہریں ہیں موجیں، بھاگ کر گیا ادھر گیا، ریت ہی ریت ہے، پانی نہیں ہے، ہائے ہائے اب کیا کروں، وہ تو پانی ہوگا، بھاگا لیکن وہاں پانی نہیں تھا، وہاں بھی ریت تھی، اس نے پانی سمجھا تھا۔ اسی طرح بھاگ بھاگ کر اس کی جان نکل جاتی ہے، مشرک کے نیک اعمال کر کر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیاسے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، مشرک کے ہاتھ میں قیامت کے دن کچھ نہیں آئے گا۔ سورۃ الکہف کی اگر آیت آپ کو یاد ہو، فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان مشرکین کے نیک اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ کوئی مجھ سے پوچھے حضرت گندم کتنی ہے، میں نے کہا بھائی جان حوصلہ کرو، میں آپ کو تول کر بتاتا ہوں۔ میں نے تولا 1 من گندم ہے، یہ ترازو تو میں تب اٹھاؤں گا، ہاتھ میں پکڑوں گا اور تولوں گا جب گندم ہو تو صحیح، جب گندم ہے ہی نہیں تو مجھے ترازو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ان کے نیک اعمال دنیا میں اللہ نے ضائع کر دیے، فرمایا قیامت کے دن میں اعمال تولنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کروں گا۔ ایک مثال فٹ ہو گئی، ان کے نیک اعمال کی مثال ہے چمکتے ہوئے ریت والی۔ اب جو دوسرے قسم کے اعمال کرتے تھے مشرک، ذرا وہ جملہ مجھے سنائیں دوست۔ اعمال وہ کیا تھے؟ اعمال وہ کیا تھے؟ برے، لیکن وہ سمجھتے کیا تھے؟ اچھے۔ اب درباروں پر ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، دھمالے ڈالی جا رہی ہیں، بے پردگی ہے اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی مثال۔ اب میری طرف دیکھ لیں، پہلے میں آپ کو مثال عرض کر دوں۔ ایک بندہ ہے، وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، سمندر بھی کوئی معمولی پانی والا نہیں، گہرا سمندر۔ بندہ گرا، سمندر کے اندر چلا گیا۔ اب جب بندہ سمندر میں گیا، اچھا ہم نے تو کراچی میں دیکھا، جدہ میں دیکھا، دبئی میں نے دیکھا، پانی کی جو لہریں ہیں نا، لہریں آتی رہتی ہیں، ایک لہر آئی پھر پیچھے گئی اور آ گئی، اور لہر گئی اس کے اوپر اور آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہے گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہے، میری طرف دیکھنا، پھر مثال کا معنی کروں گا۔ پانی کے اندر وہ گرا نا، نیچے گیا، اوپر پانی کی موج آ گئی۔ اچھا اس موج کے اوپر ایک اور موج آ گئی، اوپر بادل ہے، سمندر گہرا ایک، اوپر موج چڑھ گئی، دو موج کے اوپر پھر موج آ گئی، اوپر بادل ہے۔ اس بندے کو کچھ نظر آ سکتا ہے؟ ایک تو گہرا سمندر گیا اندر، اوپر پانی کی موج آ گئی اندھیرا، پھر موج کے اوپر اور موج آ گئی اندھیرا، اوپر بادل بھی ہیں، پھر نہ کوئی ستارے کی روشنی پڑ سکتی ہے، نہ چاند کی روشنی پڑ سکتی ہے۔ اس بیچارے کو کیا نظر آئے گا؟ اب ذرا جملہ لکھ لیں تاکہ مثال فٹ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا، او کا ظلمات فی بحر، بحر کا آگے لکھیں حاشیے پر، نمبر 1 بحر سے مراد، بحر کہتے ہیں سمندر کو، نمبر 1 بحر سے مراد مشرق کا سینہ۔ نمبر 2 موجن، آیت میں لفظ ہے موجن۔ نمبر 2 موج سے مراد مشرق کی جہالت۔ اچھا آیت میں لفظ ہے من فوق ہی موج، لکھیں جی نمبر 3 من فوق ہی موج، اس سے مراد مشرق کے دوست بھی مشرق، مولوی اور پیر بھی مشرق۔ نمبر 4 آیت میں لفظ ہے صحابن، آیت کو دیکھ لینا، صحابن من فوق ہی صحابن، تو لکھیں نمبر 4
صحاب سے مراد مشرک کے شرکیہ اعمال اب لکھیں نوٹ، مشرک کے سینے میں عقیدہ شرکیہ ہے، پھر ہے بھی جاہل، دوست بھی مشرک ہیں، آس پاس مولوی اور پیر بھی مشرک ہیں، اس کے اعمال بھی شرکیہ ہیں، تو اب کئی اندھیرے جمع ہو گئے، اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اب میں مثال کو فٹ کرتا ہوں، معنی کر لوں۔ مثال امید تو ہے میں نے بڑے آسان الفاظ میں لکھوائی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشرک کے سینے میں عقیدہ شرکیہ ہے، پھر ہے بھی جاہل، چلو کوئی اہل علم ہوتا تو اس کو ہدایت نصیب ہو سکتی تھی۔ سینے میں عقیدہ شرکیہ ہے اور مشرک ہے بھی جاہل، پھر اس کے دوست بھی ہیں مشرک، مولوی اور پیروں نے راستہ دکھانا تھا وہ بھی ہیں مشرک، اور اس کے اعمال بھی ہیں شرک والے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اندھیروں پر اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں میں معنی کرتا ہوں، او کظلمات فی بحر اللجج، یہ دوسری قسم بیان ہو رہی ہے مشرکین کے اعمال کی۔ کون سے دوسری قسم کے اعمال تھے برے اور وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ او کظلمات فی بحر، یا مثل کئی اندھیروں کے، یا مثل کئی اندھیروں کے، فی بحر سمندر میں، کون سا سمندر؟ لجین جو بہت گہرا ہے، گہرا سمندر، یا مثل کئی اندھیروں کے، فی بحر لجین سمندر میں جو گہرا سمندر ہے۔ اچھا گہرا سمندر ایک، یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے اس سمندر کی اصلی سطح کو ایک بڑی موج۔ یغشا ہو، اس یغشا ہو جو ہو ہے نا اس پر لکھ لیں اوپر، بالکل آیت کے اوپر، سمندر کی اصلی سطح، سمندر کی اصلی سطح، معنی کرتا ہوں، فی بحر اللجین، بیچ سمندر کے جو بہت گہرا ہے، یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے سمندر کی اصلی سطح کو ایک پانی کی موج۔ اور پھر یہ دیکھ لینا، یہ پانی ہے سمندر کا، یہ اس کی اصلی سطح ہے، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھ لیں، یہ پانی کی سطح ہے، یہ پانی ہے سمندر کا۔ اس جو پانی کی سطح ہے نا اصلی، اس کو ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اوپر لہر آ گئی، اس لہر کے اوپر اور لہر آ گئی، یہ فی بحر اللجین، بھی سمندر کے جو بہت گہرا ہے، یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے اس سمندر کی اصلی سطح کو ایک موج، من فوق ہی موج، اس کے اوپر دوسری موج ہے، ایک پانی کی لہر آئی، لہر کے اوپر اور لہر آ گئی، من فوق ہی سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، ستاروں کی روشنی بھی نہیں آ سکتی، سورج کی روشنی بھی نہیں آ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ان کے بعض پر ہیں، اندھیرے در اندھیرے جمع ہو گئے۔ ایسی حالت میں اذا اخرج یدہ، جب نکالے وہ اپنا ہاتھ،
ڈوبنے والا بندہ اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے لم یقد یراہا، دیکھنا تو بات کی بات ہے، نہیں قریب کے دیکھ سکے اس ہاتھ کو دیکھنے کے قریب ہی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا، اور وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ کریم اس کے لیے نور، جس کے لیے اللہ روشنی نہ بنائے، نورن پر لکھے نور توحید دنیا میں۔ جلدی کریں پھر مثال فٹ کروں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ کریم اس کے لیے نور توحید دنیا میں، جس کو دنیا میں نور توحید نہیں ملا، فَمَا لَهُ مِن نور، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی نور۔ دوسرے نور پر لکھنا ہے فَمَا لَهُ مِن نور پر، دوسرے نور پر رحمت اور مغفرت کا نور آخرت میں، رحمت اور مغفرت کا نور آخرت میں۔ اب میں فٹ کرتا ہوں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس بندے کے لیے اللہ نے نور توحید دنیا میں نہیں بنایا، جو دنیا میں توحید والی روشنی سے معروم رہا، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں نور توحید سے معروم رہا، آخرت میں رحمت کا نور بھی نصیب نہیں ہوگا، آخرت میں مغفرت کا نور بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں میں مثال فٹ کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں سارے ساتھی۔ ایک گہرا سمندر ہے، بندہ گرا اس میں، نیچے چلا گیا۔ دیکھیے گا میری طرف، گہرا سمندر ہے، بندہ گرا سمندر میں ڈوب گیا۔ اب جب بندہ سمندر کی گہرائی میں گیا نا، مثلا چھت سے گرا، میں مثال دے رہا ہوں، سمندر میں گیا، او پاؤں سر سمیت نیچے گیا، اوپر پانی کی موج آ گئی ایک، اس موج کے اوپر اور پانی کی موج آ گئی، اوپر بادل ہیں، ستارے اور چاند کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ یہ بندہ اگر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے، ہاتھ نظر آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہی مشرکین کے ان اعمال کی مثال ہیں، اعمال تو برے ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جیسے درباروں پر ڈانس کرنا، درباروں پر ناچنا، دھمالے ڈالنا، دوپٹے نہ ہونے، عورتیں ناچ رہی ہیں، ہا 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 کر رہی ہیں، ڈھول تماشے ہو رہے ہیں۔ تو اب چار باتیں آ گئیں، گہرا سمندر ایک، اس کے اوپر موج آ گئی دو، موج کے اوپر اور موج چڑھ گئی تین، اوپر بادل ہیں چار، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کا سینہ شرک سے بھرا ہوا ہے، گہرا سمندر یہ مشرک کا سینہ ہے، جس طرح گہرا سمندر ہے مشرک کا گہرا سینہ ہے، اس کے اندر شرکیہ عقیدے ہیں۔ موج آ گئی، اس کے جو مشرک ہے بھی جاہل، اس کے اوپر اور موج آ گئی، آس پاس دوست بھی مشرک ہیں، مولوی اور پیر بھی آس پاس مشرک ہیں، پھر اوپر بادل آ گیا، مشرک کے جو اعمال ہیں وہ بھی شرک والے ہیں، سینے میں شرک ہے، مشرک جاہل ہے، آس پاس والے دوست، اہل محفل، اہل مجلس وہ بھی مشرک ہیں، اعمال بھی اس کے شرکیاں ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے جمع ہو گئے، اس کو سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ جس کو اللہ دنیا میں توحید کے نور سے محروم کر دے، آخرت میں اس کو رحمت کا نور اور مغفرت کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی مولانا؟ آؤ جی، الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماء، یہ ایک جملہ لکھ لیں، مشرکین کے یہ اعمال ظلمت ہی ظلمت ہیں، نہ ظاہر اچھا نہ باطن، مولانا ہے تو مولانا عمر ایاز صاحب، نصر اللہ صاحب، علمی بات آپ کو لکھوا دیتا ہوں علماء کے لیے۔ یہ جو اوپر آیت تھی نا، حتی اذا جاہ لم یجدہ شیئا، دیکھیں نا آیت کو، اب یہ علمی بات ہے، عام ساتھیوں کے لیے حتی تو ہوتا ہے غایت کے لیے،
حتیٰ تو ہوتا ہے غایت کے لیے، جملہ لکھ لیں، حتیٰ غایت کے لیے ہوتا ہے، یہ علماء کے لیے ہے۔ اس لیے یہاں پر اب اردو والے لکھے حتیٰ کا جملہ، اس لیے یہاں پر عبارت محذوف ہوگی، یعنی اپنی طرف سے ہم عبارت نکالیں گے، عبارت محذوف ہوگی، یعنی اب تو مشرک نہیں مانتے، مگر جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور وہاں اپنے معبودان باطلہ کو نہیں پائیں گے، انہیں امید تھی ثواب کی، مگر اللہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب تو بات آسان ہو گئی اردو والے ساتھیوں کے لیے بھی۔ حافظ صاحب عرض کرتا ہوں جملہ، پیاسا بندہ سمجھتا ہے پانی ہے، جاتا ہے پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے۔ مشرکین بھی یہی خیال میں ہیں، اب تو مسئلہ توحید نہیں مانتے نا، اللہ کے پاس جب حاضر ہوں گے تو وہاں اپنے معبودان باطلہ کو نہیں پائیں گے، جیسے پیاسے وہاں پانی نہیں پاتا۔ ہائے یہ ہمارے حضرات سفارشی ہوں گے ہمیں چھڑائیں گے، نہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا چھڑانے والا، انہیں امید تھی ہمیں ثواب ملے گا، یہ بزرگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ جیسے نا پیاسے کو امید ہوتی ہے میں وہاں پہنچوں گا پانی مل جائے گا، ان کو امید ہے وہ سفارش کریں گے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور وہاں جس طرح پیاسے کو کچھ پانی بھی وہاں معلوم نہیں ہوتا، ان کو وہاں معبودان باطلہ کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے، بجائے ثواب کے اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آؤ جی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مسئلہ توحید بیان کیا نا تو اب اس کے دلائل شروع کر دیے۔ دلیل عقلی نمبر 1، توحید کے دعوے پر عقلی دلیل نمبر 1، أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ سننے والے رویت قلبی، یقیناً اللہ کریم یسبح لہو، پاکی بیان کر دی اللہ کریم کے لیے، قالن بھی حالن بھی، زبان سے پاکی بیان کرتی ہے مخلوق، یا اس کی حالت بتاتی ہے وہ پاکی بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کو وحدہ لا شریک کہتی ہے۔ یسبح لہو، یقیناً اللہ کریم پاکی بیان کرتی ہے اس کی، شریکوں سے پاک اللہ، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، پاکی بیان کرتی ہے لہو اللہ کے لیے، من فی السماوات والارض، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ علماء میری طرف دیکھیں، علماء کے لفظ ہے، من تو آتا ہے ذوی العقول کے لیے۔ اب کائنات میں جو مخلوق ہے کچھ ذوی العقول ہے کچھ غیر ذوی العقول ہے، تو یہ تغلیب ہے کہ اللہ نے ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا۔ اب میں جو معنی کر رہا ہوں عام ساتھیوں کے لیے وہ معنی سنیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من، قلم ہاتھ میں رکھے میں من کا معنی لکھواؤں گا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے رویت قلبی، یقیناً اللہ کریم تسبیح بیان کر دی اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہتی ہے، لہو اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، من فی السماوات، جو کچھ، من کا معنی جو کچھ، من بمعنی ما، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ
ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والطیر، اور خاص طور پر پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صافات، در حالے کے پل کھول کر اڑنے والے، صافات کا معنی پر کھول کر اڑنے والے، یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ یہ والطیر یہ معطوف ہے علماء کرام، اور من معطوف علیہ ہے۔ عبارت یوں تھی ان اللہ یسبح لہ الطیر، یسبح لہ الطیر، اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں پرندے، یہ الطیر ذوالحال اور صافات حال، درحالے کہ وہ پر کھول کر اڑنے والے ہیں۔ کیا خلاصہ کیا نکلا؟ آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کو وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، اور پر کھول کر اڑنے والے پرندے وہ بھی اللہ کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قلم ہاتھ میں رکھیے گا، کل مولانا تنوین عوض مضاف الیہ کے ہے، عبارت ہی کل شیئن، ہر ایک چیز۔ اب اردو والے اردو میں معنی لکھیں کل کا ہر ایک چیز، بس کل کا معنی ہر ایک چیز، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، بڑی عجیب آیت، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک چیز، کل کا معنی لکھ لیا بھائی ظفر، ہر ایک چیز، آگے معنی سنے ہر ایک چیز، قد علم تحقیق اس کو معلوم ہے، صلاتہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، صلاتہ کا معنی لکھیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ جو ہمارے باقی بزرگ ہیں نا اعتکاف والے ساتھی، وہ بھی غور کریں اس معنی پر، نوجوان ساتھی بھی غور کریں۔ ہر ایک چیز کو معلوم ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ، وتسبیحہ، اور اللہ کریم کی تسبیح کرنے کا طریقہ، اللہ کی پاکی کیسے بیان کرنی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے کہنا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، ہر ایک چیز کو پتہ ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان کہتا ہے میں درباروں سے مانگوں گا، مزاروں سے مانگوں گا، قبروں سے مانگوں گا، اور ہر باقی مخلوق کو پتہ ہے اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ میں نے 2 واقعات سنائے تھے، میری طرف دیکھیں، پھر میں آپ کو یاد کرا دوں، آیت آ گئی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، نیچے نہ دیکھیں، اعتکاف والے ساتھی بھی دیکھیں میری طرف، اللہ نے آپ کو بڑا موقع دیا اللہ سے مانگنے کا۔ اعتکاف کی حالت میں آپ ہیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا، مومن ارمان کرے گا، ہائے میں نے 100 دعائیں مانگی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، 100 دعائیں مانگی تھی، ہائے میں دنیا میں 1000 دعائیں مانگ لیتا۔ جس نے 1000 دعائیں مانگی تھی، کاش میں 2000 دعائیں مانگ لیتا۔ اور حدیث پاک میں آیا، اگر انسان اللہ سے مانگے اور اللہ کریم اس کو وہ چیز نہ دے، دعا مانگی اللہ نے قبول نہیں کی، اب کیا کیا باتیں سناؤں۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، یا تو اللہ فوراً دے دیتا ہے، یا اللہ دیر سے دیتا ہے۔ اگر آپ سورۃ یونس کو ذہن میں لیں تو میں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ فرعون کے مالوں کو تباہ و برباد کر، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر، اللہ نے 40 سال بعد دعا قبول کی تھی، میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا۔ اب یا تو اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، اور یا دیر سے اللہ قبول کر کے وہ چیز دیتا ہے، اور نمبر 3 یا اللہ دنیا میں دعا قبول نہیں کرتا، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مومن کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی نا، قیامت کے دن جب اللہ اس کو بدلہ دینے لگے گا تو مومن ارمان کرے گا، ہائے کاش اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، آج تمام دعاؤں کا بدلہ مجھے جہاں قیامت میں مل جاتا۔ جتنا بندہ کوشش کرے اللہ سے زیادہ مانگے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، شاعر نے کہا، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ و بنی آدم حین یسأل یغضب، انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جان چھوڑ دی کچھ نہیں مانگتا، انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔
ہر ایک مخلوق کو پتہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ حدیث پاک میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر جا رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، اللہ بارشیں بند ہیں، رحمت کی بارشیں دے دے، قحط ہے، پریشان ہے مخلوق۔ حدیث پاک میں آیا ایک چمٹی کو دیکھا، چمٹی چھوٹی سی کیڑی چمٹی الٹی ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ دعا کا مفہوم یہ تھا، اللہ گناہ انسان کرتے ہیں، بارشیں تو نے ہم بے زبانوں پر کیوں بند کر دی؟ اللہ آخر ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، بے زبان ہیں، بارشیں ہوگی، کوئی غلہ پیدا ہوگا، ہماری بھی خوراک کا انتظام ہوگا، گناہ انسان کرتے ہیں، رحمت کی بارش ہم پر بند کر دی۔ اللہ نے چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت نے فرمایا لشکر والو واپس چلو، مجھے یقین ہے اللہ اس بے زبان چیونٹی کی دعا خالی نہیں لوٹائے گا۔ لشکر واپس ہو رہا تھا، اللہ نے رحمت کی بارش شروع کر دی۔ کل قد علم صلاتہ، ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، میرے پاس کتاب ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے۔ یہ پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ کابل کے افغان طالب علم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے، تو ایک افغانستان کے طالب علم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بستی کی بات سنائی۔ انہیں کہا حضرت میں افغانستان کا ہوں، کابل کے علاقے کا، تو ہماری بستی ویسے بھی افغانستان میں پہاڑ زیادہ ہیں، زمین کم ہے، تو پیداوار جو ہوتی ہے گندم وغیرہ یہ فصلیں بہت کم ہوتی ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ تو حضرت جو کچھ ہم کاشت کرتے تھے نا چھوٹا موٹا زمین پر، تو جنگل سے خنزیر آ کر ہماری ساری فصل اجاڑ دیتے تھے۔ اس کی عادت ہے، یہ کھاتا کم ہے، اجاڑتا زیادہ ہے، خراب کرتا ہے فصلوں کو۔ اب ہتھیار تو اس وقت یہ نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، کلاشن کوف ہے، فلاں ہے، تو وہ دور تھا تلواروں کا، نیزوں کا، برچھوں کا دور تھا۔ اب بستی والوں نے مشورہ کیا، بھئی بڑا انہوں نے خراب کیا ہوئے خنزیروں نے، یہ آ کر فصل خراب کرتے ہیں، اب ہم ساروں کو مار بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار تو ہیں نہیں، یہ ہوتا بھی بڑا سخت جان ہے، یوں کرے نا جس جنگل میں یہ خنزیر رہتے اس کو آگ لگا دیں، سارے جل کر مر جائیں۔ اس مولانا صاحب نے جو طالب علم تھا دور حدیث شریف کا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، حضرت بستی والوں نے اکٹھے ہو کر جنگل کو آگ لگا دی تاکہ سارے خنزیر جل کر مر جائیں۔ خود ایک طرف کھڑے ہو گئے، تماشا دیکھ رہے ہیں، جنگل آگ پکڑ گیا اور سارے خنزیر ابھی جل جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، آگ بھڑک اٹھی سارے جنگل میں۔ وہ طالب علم کہتا تھا حضرت اس بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں سے ایک بوڑھا خنزیر نکلا، بوڑھا سور، آگ اس کے بالوں کو لگی ہوئی تھی، آگ میں سے نکلا، ہماری بستی والے لوگ دیکھ رہے ہیں، آگ سے نکل کر آگ کے شعلوں میں جسم اس کا لپٹا ہوا ہے، 3 دفعہ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور دردناک چیخ ماری۔ وہ طالب علم کہتا تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھے خنزیر نے آسمان کی طرف 3 بار جب منہ اٹھا کر دردناک چیخ ماری، نام و نشان ہی نہیں تھا بادلوں کا، دھوپ نکلی ہوئی ہے، آس پاس بھی بادل نہیں ہیں۔ اس بوڑھے خنزیر کے 3 دفعہ دردناک چیخ مارنے کی دیر تھی، آنن فانن سیکنڈوں میں اللہ نے بادل بھیج دیے اور جنگل کے اسی حصے پر بادل آ کر برسنا شروع ہو گئے جہاں جنگل میں خوفناک آگ لگی ہوئی تھی، آنن فانن اللہ نے آگ کو بجھا کر رکھ دیا۔ خنزیر نے 3 دفعہ اللہ کے دربار میں آہوزاری کی، چیخیں ماری، اللہ کو پکارا، اللہ نے آنن فانن جو ہے آگ کو بجھا دیا، بارش برسا کر۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی تسبیح کا طریقہ آتا ہے، انسان نالائق ہے جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ آؤ مولانا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ کریم جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ کا سامنے لکھ لیں۔ انسانوں کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے تعلیم دی گئی،
اور باقی مخلوق کو بذریعہ الہام ذکر اللہ کے طریقے بتائے گئے۔ یہ جملہ سمجھ آیا ہے دوستوں کو؟ انسانوں نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر طریقہ بتایا، اور باقی مخلوق اس کو اللہ نے الہام کیا۔ الہام کا معنی اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، تم نے ایسے ایسے میں اللہ کی تسبیح کرنی ہے، ایسے ایسے اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان دن چڑھ گیا، سویا ہوا ہے، پرندے صبح سویرے چو 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 کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہاں اچھا، شام کے وقت چڑیوں کو دیکھیں، درختوں پر بیٹھی ہوتی ہے نا، چو 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 چو، باقی پرندے ٹاں 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 ٹاں، یہ کاں کاں کاں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کریم کی طرف لوٹنا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یسبحون، پھر آ رہا ہوں۔ ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کر دی، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پرندے پر کھول کر اڑ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ پتہ ہے، اللہ کی تسبیح کا طریقہ بھی پتہ ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ ان سارے کمالات کا مالک اللہ، تو غائبانہ پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ۔ فرمایا الم تر ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، انسان کا عقل بھی مانتا ہے یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ متصرف بھی وہی ہے، کار ساز بھی وہی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا تو نے دیکھا نہیں سننے والے بندے، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ اللہ کے تصرف کا نمونہ ہے، اللہ کے اختیارات کا نمونہ ہے، نمونہ دیکھ۔ کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً اللہ کریم یزجی صحابہ، چلاتا ہے بادلوں کو، یوسجی چلاتا ہے صحابن، دیکھتے ہیں بادل کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم چلاتا ہے صحابن بادلوں کو، ثم یؤلف بینہم، پھر اللہ جمع کرتا ہے بینہم، آپس میں ان کو، یؤلفو، پھر جمع کر دے اللہ کریم بینہم، آپس میں ان کو، ادھر سے اللہ بادل لے ادھر اکٹھا کر دیا ان کو۔ ثم یؤلف بینہم، پھر جمع کر دے اللہ کریم بینہم ان کو آپس میں۔ ثم یجعلہم، پھر کرتے اللہ ان بادلوں کو رکاماً تہبتہ کر دیتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، فاتر الودقہ، پر دیکھتا ہے تو بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ان کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے۔ فینزل من السماء، دوسرا نمونہ سنو، سبحان اللہ، بادلوں میں سے اللہ اولے برساتا ہے، این یا لاباری، چندرا، مختلف نام ہے، نیناما۔ ینزل من السماء، تصرف کا دوسرا نمونہ، اتارتا ہے اللہ کریم من السماء، بلندی سے، سما سمو سے، کل ما علاک فہو سماء، اتارتا ہے اللہ کریم بادلوں سے، من جبال، یعنی پہاڑوں سے۔ بڑا خیال کرنا، معنی پر خیال کرنا، یہ السماء مبدل منہ تھا اور جبال اس سے بدل ہے۔ اتارتے اللہ کریم بادلوں سے، من جبال، یعنی پہاڑوں سے، یہ من زیادہ ہے، پہاڑوں سے اللہ اتارتا ہے۔ فیہا، یہ صفت آ گئی، پہلے موصوف تھے جبال موصوف، فیہا، ان بادلوں میں، ان پہاڑوں میں، من بردن، کچھ اولے ہوتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ سمجھا دوں۔ بے شمار دفعہ اللہ کریم نے مجھے موقع دیا، میں جب جہازوں پر سفر کرتا ہوں نا تو
جہاز بادل کے درمیان سے کراس کرتا ہے. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بادل نیچے رہ جاتے ہیں اور جہاز اوپر ہوتا ہے, کئی دفعہ جہاز نیچے بادل اوپر. اچھا اب عجیب بات جو کہنا چاہتا ہوں, یہ آیت دوستوں کو سنایا کر تو اس مقام پر جہاز پر بندہ جا رہا ہو تو بادل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا, اونچے اونچے پہاڑ, گول مٹول اور کونے, تو بادل بھی ایسے معلوم ہوتے ہیں. لیکن آپ زمین پر بیٹھ کر یہ بات نہیں سمجھ سکتے. یہ بندہ جہاز پر ہونا تو پھر لطف آتا ہے. پہاڑ جیسے ہوتے ہیں, بادل بھی پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اللہ پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. غور کرنا, اللہ پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. تو پہاڑ اللہ نے کس کو فرمایا؟ بادلوں کو. پہاڑ اللہ نے کس کو فرمایا؟ بادلوں کو, کیونکہ بادل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ, اتارتے اللہ کریم بادلوں سے, یعنی پہاڑوں سے, جو بادل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں. فِيهَا مِن بَرَدٍ, ان پہاڑوں کے اندر, ان بادلوں میں, ان پہاڑوں میں, من بَرَدٍ, کچھ اولے ہوتے ہیں, برف, کچھ اولے ہوتے ہیں عین. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ, پہاڑ بادل جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے اولے اللہ نازل کرتا ہے. بادل جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے اللہ اولے نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. فیصیب بہ من یشاء, پس پہنچاتے اللہ کریم وہ اولے, برف, وہ اولے, وہ عین, وہ چندرا, وہ نیناما, پس پہنچاتے اللہ کریم وہ اولے من یشاء, جس کو چاہتا ہے, جس کی جان پر, جس کی مال پر, جان اور مال پر اللہ کریم اولے پہنچاتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن, کئی دفعہ اولے برسے بندے مر گئے. پرسوں مجھے فون آیا سندھ سے دوستوں کا, رتو ڈیروں کے علاقے میں. انہوں نے کہا کہ 10 سال کا بچہ تھا, جانور چرا رہا تھا, بکریاں وغیرہ بھیڑیں چرا رہا تھا, اولے برسے بچہ مر گیا, بکریاں بھی مر گئیں بہت ساری, بچہ بھی مر گیا. فیصیب بہ من یشاء, پس پہنچاتے اللہ کریم وہ اولے, من یشاء, جس کو اللہ خود چاہتا ہے, جس کی جان پر, مال پر اللہ چاہتا ہے اولے پہنچا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن یشاء, اور پھیر دیتے اللہ ان کو جس سے چاہتا ہے. یکاد سنا برقی یذہب بالابصار, تیسرا اللہ کی قدرت کا نمونہ, قریب ہے سنا چمک, برقی اس کی بجلی کی, سنا چمک, قریب ہے بجلی کی چمک, قریب ہے چمک اس کی بجلی کی. یذہب بالابصار, لے جائے آنکھوں کو, بجلی چمکنے کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے, یہ بھی ممکن ہے. وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, چوتھا تصرف اور اختیار کا نمونہ, اللہ بدلتا رہتا ہے رات کو اور دن کو, کبھی رات کبھی دن, کبھی دن کبھی رات. اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ, یقیناً اس بات میں, یہ جو ہم نے ساری بیان کی ہیں, بادلوں والی بات, بارش والی بات, اولوں والی بات, بجلی والی بات, رات اور دن کو تبدیل کرنے والی بات, یہ جو سارا مجموعہ ہم نے بیان کیا, اِنَّ فِي ذَلِكَ, یقیناً اس سارے مجموعے میں لَعِبْرَةً, البتہ بڑا سبق ہے, بڑا سبق ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ, مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا, لِأُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھیں رکھنے والے لوگوں کے لیے, بصیرت رکھنے, دل کی آنکھیں, جن کی دل کی آنکھیں ہیں ان کے لیے, عقل و بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے. یہ سارے آیات کا خلاصہ, سارے اختیارات کا مالک, سارے متصرف اور اختیار رکھنے والا اللہ ہے. تو عبادت کے لائق بھی معبود اور الہ صرف اللہ ہے. تیسری عقلی دلیل آ گئی, واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے, اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہر جاندار کو. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ, جاگنا ذرا سارے احباب, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر, پیٹ پر چلتے ہیں, جیسے مچھلی, سانپ پیٹ کے بل چلتے ہیں, مچھلی بھی پیٹ کے بل چلتی ہے, سانپ بھی پیٹ کے بل چلتا ہے, یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں. اچھا, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر. مثلاً آپ چپ کر گئے, مشکل بات تو نہیں ہے, 2 پاؤں پر چلتے ہیں, کون؟ انسان.
منهم من يمشي على رجلين، کچھ تو پیٹ کے بل چلتے ہیں بطنی، کچھ ان میں سے وہ ہیں یمشی علی رجلین جو چلتے ہیں دو پاؤں پر انسان، ومنهم من يمشي على اربع، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پر، دو پاؤں دو ٹانگیں، مثلا یہ جانور گائے بھینس بکری یہ چیزیں چار پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتے جو خود چاہتا۔ اچھا کئی تو کن کھجورا آپ نے دیکھا ہو، وہ کن کوئل پتہ نہیں اس کے درجنوں پاؤں ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا سورۃ الانبیاء کھولیں، آیت نمبر 30، تیسرا رکوع ہے، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، 293، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے غور نہیں کیا، رویت قلبی کافروں نے غور نہیں کیا، ان السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین، کانتا رتقا تھے منہ بند، آسمانوں کا منہ بھی بند تھا، زمین کا منہ بھی بند تھا، ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان کا منہ کھول دیا، بارش برسنے لگ گئی، زمین کا منہ کھول دیا، زمین کی چیزیں پیدا ہونے لگ گئیں، یہ پھول ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، میوے ہیں وغیرہ۔ وجعل، بس یہ لفظ دکھانے تھے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو، ایسی چیز حی جو جاندار ہے، ہر جاندار چیز کو میں اللہ نے پانی سے بنایا، ہر جاندار چیز کو میں اللہ نے پانی سے بنایا۔ افلا یؤمنون، مانا یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ تو پانی سے پیدا نہیں ہوتے، میرے سوال پر تو غور کریں آپ، ہم انسان پانی سے پیدا ہوئے ہیں، جانور پانی سے پانی کا قطرہ نطفہ ناپاک قطرہ، یہ تو چلو ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں، جانور پانی سے پیدا، یہ جو کیڑے مکوڑے زمین میں ہوتے ہیں یہ تو پانی سے پیدا نہیں ہوتے۔ سوال ہے نا، آدم علیہ السلام تو پانی سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ کہتے ہیں ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے تھے۔ سوال پر تو غور کریں، میں جواب پھر عرض کروں گا، یہ جو حشرات الارض ہے نا، کیڑے مکوڑے، یہ تو پانی سے پیدا نہیں ہوتے، آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو پانی سے پیدا نہیں ہوئے تھے، مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ مولانا جملہ لکھ لیں سامنے، سورۃ انبیاء والے اس حوالے پر، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا نہیں ہوتی، مثلا کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جن کو کہتے ہیں، یہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے۔ سوال آپ نے سمجھا ہے تو میں جواب لکھواتا ہوں۔ سوال کیا لکھوایا آپ دوستوں کو؟ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا، مثلا آدم علیہ السلام مٹی سے تو بنے، مٹی سے بنے تھے، پانی سے تو نہیں بنے تھے۔ اب جواب آگے لکھیں، اگرچہ زندہ چیز پانی سے پیدا نہ بھی ہو،
تو اسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب جواب مجھے بتائیں آپ. پانی سے نبی بنے لیکن زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کیڑے مکوڑے مٹی سے پیدا ہوئے لیکن زندہ رہنے کے لیے تو پانی پینا پڑتا ہے نا. زندہ پانی کا دخل ہے ہی ہے ہر زندہ چیز میں. خلاصہ پانی کا دخل ہے ہی ہے. یہاں بھی یہی مضمون تھا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے. بری ہے یا باری ہے، زمینی ہے یا سمندر والا ہے، پانی سے بنا ہوا ہے. آ جاؤ مولانا آگے. لقد انزلنا آیات مبینات، ترغیب الی القرآن کا اعادہ، پھر دہرایا ترغیب الی القرآن کو. لقد انزلنا، شوق دلایا جا رہا ہے قرآن کی طرف. البتہ تحقیق اتاری ہم نے آیات آیات مبینات، واضح کرنے والی، احکام اعتقادیہ کو عملیہ کو مبینات پر لکھ لیں، عملی و اعتقادی، احکام کو واضح کرنے والی، عملی و اعتقادی احکام کو واضح کرنے والی، عقیدے کو واضح کرنے والی آیات، احکام کو واضح کرنے والی آیات ہم نے اتاری ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہم نے عملی اور عقیدے والی احکام کو واضح کرنے کی آیات نازل کی ہیں. جو بندہ مرضی ہے ہدایت حاصل کرے. ہم نے تو اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وہ عام ہدایت تھی. عام ہدایت کا مطلب میں نے آیات تو واضح نازل کر دی ہیں، لیکن واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے ہے صراط مستقیم کی طرف. یہدی کے نیچے لکھ لیں جو ضدی نہ ہو، جو ضدی نہ ہو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ خاص ہدایت مراد ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. مولانا سامنے حاشیہ لکھ لیں چھوٹا سا. منافقین کی عام عادت کا ذکر. زبانی دعویٰ اطاعت رسول کا، اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ. کیا جملہ عرض کیا؟ منافقین کی عام عادت کا بیان ہو رہا ہے. زبانی دعویٰ کیا ہے؟ پڑھیں تو صحیح. زبانی دعویٰ کیا ہے؟ ہم اطاعت کرنے والے ہیں جی، فرما بردار ہیں جی، ہم تو نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں جی، پیغمبر کی بات. اور عملی طور پر کیسے خبیث اور بےایمان ہیں، نبی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، نبی کی آبرو پر حملہ کرتے ہیں، پیغمبر کی گھر والی پر تہمتیں لگاتے ہیں. لکیر لگائیں. ایک اور حاشیہ لکھیں. نمبر 1، ان آیات کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منافق کے قتل والے قصہ سے ہے. نمبر 2،
ان آیات کا تعلق تہمت لگانے والے منافقین سے ہے۔ یہ آپ نے دونوں کو لکھ لیے تو اب میری طرف دیکھیے۔ مدینہ طیبہ کی بات ہے، ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشر، اور ایک یہودی تھا۔ منافق تو کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ منافق تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی، وہ تو نہیں کہتا تھا میں منافق ہوتا، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ اس منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی زمین کا معاملہ تھا۔ تو اس منافق نے کہا کہ فیصلہ کروائیں گے کعب ابن اشرف سے۔ کعب ابن اشرف یہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تورات کا بہت بڑا عالم۔ منافق نے کہا فیصلہ تیرے عالم سے کروائیں گے، کعب ابن اشرف سے جو یہودی عالم ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، فیصلہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ کیوں؟ یہودی کو پتا تھا کہ جو ہمارا بڑا عالم ہے کعب ابن اشرف، یہ چائے پانی لے کر فیصلے غلط کر دیتا ہے۔ چائے پانی، یہ تو آپ نے سمجھی نہیں یہ بات، اب میں کیا کروں؟ چائے پانی، رشوت لے کر، ایسا نہ ہو کہ منافق اس کو رشوت دے دے اور وہ فیصلہ غلط کر دے، وہ تو ہے لالچی۔ منافق یہودی نے کہا نہیں، فیصلہ آمنہ کے لال سے کر۔ میں پیغمبر نہیں مانتا ہوں کو، یہودی نے کہا، کلمہ میں نے نہیں پڑھا، میں یہودی ہوں، لیکن کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، سردار دو عالم فیصلہ غلط نہیں کر سکتے، فیصلہ ان سے کروائیں گے۔ منافق کے دل میں چور تھا، چونکہ غلط تھا نا جی اس کا۔ خیر یہودی اس کو کھینچ کھانچ کرنا آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے، بیان سننے کے بعد آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، وہ سچا تھا۔ دونوں واپس آ رہے تھے، اب منافق نے منہ لٹکایا ہوا ہے، تو منافق نے چلتے چلتے کہا یہودی کو، چلو یار حضور نے تو فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، تو چلتے چلتے گزر رہے ہیں، حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا نہ لیں۔ یہودی کو ٹھیک ہے، اس کو کیا اعتراض تھا، وہ تو حق پر تھا۔ ٹھک 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 جی حضرت عمر دروازے پر آئے رضی اللہ تعالیٰ، کیسے آنا ہوا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔ وہ منافق نے کہا میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، تو آپ سے فیصلہ کروانا ہے، آپ ہمارے بیان سنیں۔ یہودی نے کہا حضرت عمر ایک منٹ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، میں تو یہودی ہوں، آپ کا پیغمبر، انہوں نے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے کہا، یہودی نے کہا بھئی یہ تو آنا نہیں چاہتا تھا، یہ کہتا تھا کعب ابن اشرف یہودیوں کے عالم کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا نہ 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 نہ، امام الانبیاء کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضور کی خدمت میں اس کو پکڑ کر لے گیا، کھینچ کھانچ کر، آپ نے بیان سنے، فیصلہ میں یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس نے چلتے چلتے کہا واپس آتے ہوئے، یار فیصلہ عمر سے کروا نہ لے۔ میں نے کہا کروا لو، تو فیصلہ آپ کریں، بیان سنیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے محبوب پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا بات ایسے ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہے۔ اچھا میں فیصلہ کروں؟ جی صبر کرو میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی، باہر آئے اور اس کلمہ پڑھنے والے کا کرچ گردن قلم کر دی۔ فرمائے جو نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانتا، حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ شور مچ گیا، اس مقتول کے وارثوں نے دعویٰ کر دیا قتل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ میں نے کل پرسوں آپ کو کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خالی پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر تو تھے ہی امام الانبیاء، خالی نہ بلکہ مدینہ شریف کے بادشاہ بھی تھے، فیصلے بھی آپ کیا کرتے تھے۔ تو قتل کا دعویٰ پیش ہو گیا، بلایا گیا، حضرت عمر کو بلاؤ بھائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات سنے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اس لیے گردن اس کی کاٹی ہے کہ جو اللہ کے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا فاروق اعظم کا فیصلہ ہی ہے. اس بارے میں سورۃ النساء کی بہت ساری آیات نازل ہوئیں. 5ویں پارے میں بہت ساری آیات ہیں. وہ ہمارا سبق چونکہ نہیں ہے، واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. ایک قول یہ ہے کہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کا تعلق اسی سورۃ النساء والے واقعے سے ہے جو حضرت عمر نے منافق کو قتل کیا تھا. ایک بات. اور دوسرا مفسرین کرام رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ آیات ان منافقین کے بارے میں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی. اب سنیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. اور کہتے ہیں منافق، زبان سے تو کہتے ہیں یہ اللہ شکوہ کر رہا ہے. یقولون کے نیچے منافقین کہتے ہیں منافقین آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے دل سے مان لیا. زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، دعویٰ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے. وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے دل سے بات مان لی ہے. لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑ لیتی ہے ایک جماعت ان میں سے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو منہ موڑ لیتی ہے ایک جماعت، منہ موڑ لیتی ہے حکم خدا بندی سے ایک جماعت ان میں سے زیادہ شریر جماعت. اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو منہ موڑ لیتی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، نہیں یہ قطعاً ایماندار. زبان سے دعوے ایمان کے ہیں، زبان سے دعوے فرما برداری کے ہیں، لیکن فیصلہ ان کے خلاف ہو تو منہ موڑ لیتے ہیں. بالکل یہ بے ایمان ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ان کے منہ موڑنے کا بیان آ گیا. کیسے منہ موڑ لیتے ہیں؟ بیان تولی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ آؤ اللہ و رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان. آؤ آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے ان کے درمیان. اذا فریقم، فوراً ایک جماعت منہم، ان میں سے موردون، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، نہیں آتے فیصلہ کروانے کے لیے. ہاں فَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہوتا ان کے لیے حق، حق کے اوپر لفظ لکھیں، فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. جلدی فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. اگر یہ ان کو یقین ہو کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اگر ہوتا ان کے لیے حق، ان کو پتہ ہوتا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، تو یا تو الیہ مذعنین، آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذعنین، دوڑنے والے بن کر. اگر ان کو یقین ہوتا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے تو دوڑتے ہوئے آتے، لیکن اب نہیں آتے کیونکہ دل میں چور ہے، دل کے اندر جھوٹ ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے؟ دل کے اندر بیماری ہے. مرض ان کے اوپر لکھیں، مرض ان کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین نہیں، یہ لفظ ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں. نمبر 2، ارتابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں. ارتابو پر لکھیں آپ نبی ہیں یا نہیں. ان کو شک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، ان کو شک ہے. ایک تو ہے نا، یا تو پک ہے بھیا نبی نہیں ہے، اور یا شک ہے پتہ نہیں نبی ہیں یا نہیں. ہم یخافونا، نمبر 3 بیماری، یخافونا، یا ڈرتے ہیں منافق، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اس کا رسول.
کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے فیصلہ کروانے کے لیے؟ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ نمبر ایک مارا سن، ان کو یقین ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس لیے فیصلہ کروانے نہیں آتے۔ نمبر دو امیر تام ہویا، ان کو شک ہے پتہ نہیں آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے فیصلہ کروانے نہیں آتے۔ نمبر تین کیوں فیصلہ کروانے نہیں آتے؟ ان کو خطرہ ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، ایسا نہ ہو ہم فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک کے پاس آئیں، اللہ اور اس کا رسول ہم پر ظلم نہ کر دے، معاذ اللہ، رسول ان پر زیادتی نہ کر دے، بے انصافی نہ کر دے ان کے ساتھ، معاذ اللہ۔ کہیں 100 دینے ہیں تو 200 نہ دینے پڑ جائیں، ان کو یہ خطرہ ہے۔ فرمایا بل نہیں، اصل وجہ اور ہے، اولئک هم الظالمون، یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ اور ہے، اولئک هم الظالمون، یہ منافق خود بے انصاف ہیں اس لیے نہیں آتے۔ جملہ لکھ لیں اس کا سامنے حاشیے پر، منافقین دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ منافقین دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ وضو کر لیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔